فإذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب، ہم مدینہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، یخطب الناس وهو یقول، اور آپ منبر پر کھڑے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ید المعطی العلیٰ، دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، وابدأ بمن تعول، اور سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جن پر خرچ کرنا تم پہ واجب ہے، امک، سب سے پہلے ماں پر، واباک، اپنے والد پر، واختک، اپنی بہن پر، واخاک، اپنے بھائی پر، ثم ادناک ادناک، پھر اس کے بعد جن کا درجہ آتا ہے رشتہ داروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ وابدأ بمن تعول میں کون کون آتے ہیں، والدین، بہن بھائی، اولاد، اپنے اہل عیال، اپنے رشتہ دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات اس حدیث میں سمجھائی، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ، بہترین صدقہ وہ ہے جو ضرورت کو پورا کرنے کے بعد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی محبوب پیغمبر کی اس مبارک ہستی سے ایسی ایسی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں جن باتوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہو سکتا ہے۔ بہترین صدقے کی تفصیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا ہے، سب سے بہترین صدقہ جو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے خفیہ صدقہ کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت کا نمبر ہے 171، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپاؤ اور چھپا کر فقراء کو دے دو وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہاں خفیہ صدقے کو اللہ ذو الجلال نے زیادہ اچھا کہہ دیا، صحت کی حالت میں صدقہ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1419 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1111۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ ان تصدق وانت صحیح، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو تندرستی کی حالت میں، شحیح تأمل الغنا وتخشى الفقر، جبکہ تجھ پر مال کی حرص کا غلبہ بھی ہو اور تجھے فقیری کا ڈر بھی ہو۔ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اور اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے اور اس وقت تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ خود فلاں کا ہی ہو چکا، اب تو وہ آپ کا رہا ہی نہیں۔ تو صحت کی حالت میں کیا گیا صدقہ بھی بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ بہترین صدقے کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ واجب کی ادائیگی کے بعد صدقہ کیا جائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں 219،
يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1114 افضل الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے ما ترک غنى والید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعود، افضل صدقہ وہ ہے جو غنا کو چھوڑ جائے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی اپنی زبان اقدس سے بیان کیے، خیر الصدقہ ما ابقت غنا، بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کو باقی رکھے، صحیح الجامع 3280۔ اور تیسرے الفاظ یہ بھی ہیں وخیر الصدقہ عن ظاہر غنا، جو ابھی روایت ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری 1427، صحیح مسلم 2383۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا بہترین صدقہ بیان کیا ہے کہ تنگ دستی کے باوجود بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ بہترین صدقہ، صحیح الجامع 1112، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ جہد المقل، تھوڑے مال والے کا محنت و مشقت کر کے صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ وابدأ بمن تعود، اور خرچ اس پہ کرنا شروع کرو جس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچواں بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے 995 دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ودینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک وہ دینار ہے جو تو نے کسی مسکین پر صدقہ کر دیا، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک وہ دینار ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان چار دیناروں میں سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 878، آپ نے ان چار دیناروں کا تذکرہ کیا اور فرمایا افضلها الذی انفقتہ علی اہلک، ان میں سب سے بہترین اور افضل اور فضیلت والا دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقے کی چھٹی کیفیت یہ بیان کی ہے قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے، صحیح الجامع 3763۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ ذی الرحم علی ذی الرحم صدقۃ وصلہ، رشتہ داروں پر کیا ہوا صدقہ اور صلہ رحمی کا اجر رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو صحیح الجامع کی ہی روایت ہے 5237 الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنا تو صدقہ ہوا، وہی علی ذی الرحم سنتان صدقہ وصلہ، لیکن یہی صدقہ اگر رشتہ داروں پر کیا گیا تو
تو یہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا۔ بہترین صدقے کی ساتویں کیفیت یہ بھی ہے دوست احباب پر صدقہ کرنا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1103، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عیاله، سب سے افضل دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر افضلیت والا دینار وہ ہے جو آدمی جہاد میں اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تیسرا افضلیت والا اور بہترین دینار وہ ہے جو انسان اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ بہترین صدقے کی آٹھویں کیفیت یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا ہوا مال یہ بہترین صدقہ ہے۔ روایت صحیح الجامع کی 1109، جامع ترمذی 1627، افضل الصدقات ظل الفسطاط فی سبیل اللہ ومنیحة خادم فی سبیل اللہ او طروقة فحل فی سبیل اللہ۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ظل الفسطاط فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خیمے کا سایہ بنانا، اللہ کی راہ میں خادم کسی کو تحفے میں دے دینا، اللہ کی راہ میں گھوڑا وقف کر دینا۔ اور جامع ترمذی کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں 1626، خدمت عبد فی سبیل اللہ، جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا خدمت عبد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کسی غلام کا عطیہ دے، او ظل الفسطاط، مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا، او طروقۃ فحل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سواری، طروقۃ فحل جوان اونٹنی دینا یا اس کو سواری مہیا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین چیزوں کا تذکرہ کر کے بہترین صدقے کی ایک وضاحت دے دی۔ جوان اونٹنی جو اس کے لیے بہترین سواری ہوگی، اور اللہ کے راستے میں کوئی بھی سواری پیش کر دینا جو اس کے اس جہاد کے راستے کے لیے آسانی اور کامیابی کا باعث بن جائے، وہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ بہترین صدقے کا نواں راستہ اور نواں پہلو یہ ہے کہ دودھ دینے والا جانور عطیہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5608، صحیح الجامع کی روایت ہے 6774، الصدقہ اللقحة الصفی منحة والشاة الصفی منحة تغدو بإناء وتروح بآخر۔ بہترین صدقہ دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری کا عطیہ دینا ہے، جو صبح کو ایک برتن بھر کر دودھ کا دے اور ایک برتن شام کو دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2587، افضل الصدقہ المنیحہ تغدو بعساء وتروح بعساء، بہترین صدقہ ایسا جانور عطیہ دینا ہے جو صبح بھی ایک پیالہ بھر کر دودھ دے اور شام کو بھی ایک پیالہ بھر کر دودھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ الفاظ بھی فرمائے 1019 الا رجل يمنح اہل بیت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها لعظیم۔ سن لو، کوئی شخص کسی گھر والوں کو ایسی دودھ والی اونٹنی دے جو صبح اور شام ایک پیالہ بھر کے دودھ دے تو یقیناً یہ اس میں سے ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین صدقے کا 10واں پہلو یہ بیان کیا ہے کہ پانی پلانا اور کنویں کھدوانا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، جبل 113۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ سقی الماء، افضل صدقہ پانی پلانا۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے 1430، سعد بن عبادہ ہی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا، ان امی ماتت فأی الصدقۃ افضل، میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو اب ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء، تو آپ نے فرمایا پانی۔ فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، تو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی والدہ کی طرف سے وقف ہے۔ سنن ابی داود کی روایت 1681 میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کہنے لگے، ای الصدقۃ اعجب الیک، اللہ کے پیارے پیغمبر کون سا صدقہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ فقال الماء، تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ بہترین صدقے کی ایک 11ویں شکل بھی ہے جس کو آج لوگوں نے چھوڑ دیا۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2817، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ اصلاح ذات البین، افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے۔ اللہ عز و جلال امت اسلامیہ کو ان تمام قسم کے صدقات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور افضلیت کے اس پہلو کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے ایک الفاظ عن ظہر غنن بھی آپ نے سنے۔ عن ظہر غنن سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان جب صدقہ کرے تو اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ اس کا گزارا ہو جائے۔ مسند ابی یعلا کی ایک روایت ہے 2084، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها ببعض المغازي۔ اس دوران کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک آدمی آیا اور ایک انڈے جتنا سونا جو اسے بعض غزوات سے میسر آیا وہ لے کے آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فقام بها عن شق الایسر، وہ آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، یا رسول اللہ خذ هذه منی صدقہ، یہ میری طرف سے صدقہ لے لیجیے۔ فواللہ ما اصبحت املک مالا غیرها، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ فاعرض عنہ، اللہ کے رسول نے اعراض فرمایا۔ ثم جاءه عن شق الآخر،
ثم جاءه عن شق الأيمن، پھر وہ شخص دائیں جانب آ گیا. فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، پھر اس نے وہی بات کی جس پر اللہ کے رسول نے پھر اعراض کیا. ثم جاءه من بين يديه، پھر وہ شخص آپ کے سامنے آ گیا. فقال له مثل ذلك، اور پھر وہی بات اس نے کہی کہ یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں. تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتیہا مغضبا، آپ نے غصے کی حالت میں فرمایا لاؤ اسے. راوی کہتے ہیں فلما اعطاہ ایاہا خزفہ بہا لو اصابہ اوجعہ او عقرہ، آپ نے پکڑ کے اس کی طرف پھینکا. ثم قال، پھر فرمایا یجیء احدکم بمالہ او کما قال لا یملک غیرہ یتصدق به ثم یقعد بعد ذلك یتکفف الناس. تم میں سے کوئی شخص اپنا مال لے کے آتا ہے اور سارا ہی لے آتا ہے اور کوئی بھی نہیں چھوڑتا، اور وہ صدقہ کر دیتا ہے اور بعد میں لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا. انما الصدقۃ عن ظہر غنى، صدقہ وہ ہے جو غنا کے ساتھ کیا جائے. خذ عنا مالک لا حاجت لنا بھی، جاؤ یہ مال لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصی بمالی کلہ، کیا میں سارے مال کی وصیت کروں؟ قال لا، نہیں. قلت فبالشطر، آدھے مال کی وصیت کروں؟ قال لا، نہیں. قلت فبالثلث، قال الثلث والثلث کبیر او کثیر، کیا میں تہائی ہی سے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا ثلث، وہ بھی بڑا ہے یا زیادہ. انك ان تدع وارثك غنيا خير من ان تدعه فقيرا يتكفف الناس، تم اپنے وارثوں کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ غنی ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس حالت میں تم چھوڑو کہ وہ فقیر ہو جائے اور لوگوں سے مانگے. وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِكَ، تم اپنے اہل و عیال پہ جو بھی خرچ کرتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ تم لقمہ اگر اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. قال ولم لم يكن له يومئذ، قال ولم يكن له يومئذ الا ابنه. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک بیٹی ہی تھی جس کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے تھے، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، والیوم 1 پیج 172. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے حکم دیا صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو. پھر وہ دوسرے جمعے کو آیا اور آپ پھر خطبہ دے رہے تھے. آپ نے پھر اسے فرمایا صلی رکعتین. ثم جاء الجمعة الثالثة، پھر تیسرے جمعے آیا، آپ نے پھر فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو صلی رکعتین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تصدقوا، صدقہ کرو. فتصدقوا، لوگوں نے صدقہ کیا.
فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ، تو اللہ کے رسول نے اسے 2 کپڑے دیے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو. فطرح احد ثوبیہ، تو جو 2 کپڑے اس کو ملے اس نے ایک کپڑا اس میں سے پھینک دیا. فقال رسول اللہ الم تروا الى هذا انه دخل المسجد بهيئة بزة، تم اسے نہیں دیکھ رہے یہ کس خراب حالت میں مسجد میں داخل ہوا؟ مجھے امید تھی کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے، اس پر صدقہ کرو گے، لیکن تم نے نہ دیا. تو میں نے خود کہا صدقہ کرو، تم نے صدقہ کیا، تو میں نے اسے 2 کپڑے دے دیے. پھر میں نے کہا کہ صدقہ کرو، تو اس نے بھی اپنا ایک کپڑا پھینک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کو 2 کپڑے ملے اور اس کی حالت ایسے تھی جس میں اس نے ایک صدقہ کر دیا، فطرح احد ثوبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذ ثوبک وانتہرہ، آپ نے اسے ڈانٹا بھی اور کہا کہ یہ اپنا کپڑا لے لو، میں تو آپ کے لیے اکٹھا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ سمجھانا چاہا کہ جب تک انسان کی اپنی ایسی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک وہ صدقہ نہ کرے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے. اسلام کتنی خوبصورت تعلیمات نوازتا ہے، اور کبھی بھی وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، اس کی ضروریات سے اسے دور نہیں کرتا. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد دوسروں پر صدقہ کرنا ہی بہترین صدقہ. حدیث کے اندر جو 5ویں لفظ استعمال کیے گئے ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اعفاف چاہتا ہے سوال نہ کرے اللہ اسے عطا کرتے ہیں، وہ سوال کرنے کی نوبت تک پہنچتے نہیں. عفت کسے کہتے ہیں؟ کفوی بیان کرتے ہیں العفہ ہی الکف عما لا یحل، حرام چیز سے اپنے آپ کو روک لینا یہ عفت. اور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں العفہ حصول حالت للنفس تمتنع بها عن غلبت الشہوہ، انسان کے نفس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ شہوت کا غلبہ قبول نہ کرے. اور جاہز نے عفت کی تعریف کچھ یوں کی ہے ضبط النفس عن الشہوات وقصرها على الاکتفاء بما یقیم، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے شہوتوں سے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر ہی اکتفا کر لے. جرجانی عفت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ ہیئت لقوت الشہویہ، عفت ایسی کیفیت کا نام ہے متوسط بین الفجور الذي هو افراط هذه القوة والخمود الذي هو تفریط، ایسی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جائے جس سے افراط و تفرید سے بچ جائے، نہ وہ شہوت سے بالکل دور ہو کہ حلال شہوت کے قریب ہی نہ جا سکے، اور نہ ہی اس طرح شہوت میں غرق ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جائے. عفت کی بنیادی طور پہ ماوردی بیان کرتے ہیں 2 قسمیں ہیں، العفہ عن المحارم، حرام سے عفت، والعفہ عن المآثم، گناہوں سے پاک دامنی، گناہوں سے عفت. حرام سے پاک دامنی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ضبط الفرج عن الحرام
شرمگاہ کو حرام سے بچانا، کف اللسان عن الاعراض، زبان کو کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے روکنا۔ جو شخص اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کر لیتا ہے حرام سے، اس کے لیے تو جنت کی ضمانت، اور زبان کو کنٹرول کر لیتا اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت۔ لیکن اگر وہ ان دو چیزوں پہ کنٹرول نہیں کرتا، نہ اس کا دین بچتا ہے، نہ اس کی دنیا میں کوئی عزت رہتی ہے۔ العفہ عن المآثم، گناہوں سے پاک دامنی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ الکف عن المجاہرۃ بالظلم، زجر النفس عن الاصرار بخیانہ، انسان ظاہر باہر ظلم کرے، اور دوسری قسم زجر النفس عن الاصرار بخیانہ، دل میں کسی کے بارے میں خیانت کو چھپانا، اس سے انسان پاک دامنی حاصل کرے۔ یہ دو چیزیں بھی اس قدر عظیم ہیں، اگر یہ پاک دامنی یا عفت انسان کو نصیب ہو جائے، انسان اپنی جان پہ بھی ظلم تو کرتا ہے، لیکن اس قدر جرت کرنا اور لوگوں کے سامنے ظلم کرنا، اپنے اوپر یا لوگوں کے اوپر یا اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا جو انسان کو ہلاکتوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس سے پاک دامنی مل جائے تو یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے دل میں جو خیانت چھپا لیتا ہے کسی کے بارے میں، یہ خیانت اسے برباد کر دیتی ہے۔ اگر وہ امانت ہی رکھے، کسی کے بارے میں کوئی بغض، حسد اور کینہ اس طرح نہیں چھپاتا، امانت چھپاتا ہے کہ میں نے اچھی بات ہی کرنی ہے، تو یہ انسان کی عظمت اور اس کے کمال کی طرف اسے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاروں قسم کی عفت اور پاک دامنی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ علماء امت نے عفت کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، الکمال عزیز والکامل قلیل، کمال تو ہر ایک کا پسندیدہ ہے، کمال کو ہر شخص پسند کرتا ہے، والکامل قلیل الوجود، لیکن کامل لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ وَأَوَّلُ أَسْبَابِ الْكَمَال، اور کمال کے سب سے اولین سبب جو ہیں وہ ہے تناسب اعضاء البدن وحسن صورت الباطن، ایک انسان کی جسمانی ڈھول ڈال، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کمال والا ہے، بے ڈھنگا نہیں لگتا، حالانکہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہوتا ہے، لیکن اصل کمال کب ہوتا ہے؟ حسن صورت الباطن، جب اس کا باطن خوبصورت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا اس میں گہرائی میں اور گیرائی میں جائیں تو ظاہری کمال بھی انسان کا سمجھ میں آتا ہے۔ دلیل کمال صورت البدن، انسان کی بدنی کمال اس وقت ظاہر ہوتا ہے حسن الصمت، اس کا اخلاق اچھا ہے، استعمال الادب، اس کے اندر ادب و آداب ہیں، اور باطنی جو حسن ہے وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اچھی طبائع ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اس کے اندر العفہ پاک دامنی ہے، والانفہ اس کے اندر من الجہل، اس کے اندر یہ غیرت ہے کہ میں نے جہالت کے کام نہیں کرنے، ومباعدۃ الشر، وہ برائی اور شر سے ہمیشہ دور رہتا ہے، اس کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ، ستر العیوب، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، نیکی کو سب سے پہلے شروع کرنا، اور جہالت برتنے والے کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آنا، یہ سب وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچ کر کمال کی طرف لے آتے ہیں، اور جتنی یہ چیزیں ناقص ہوں گی اتنا انسان کے کمال میں نقص آ جاتا ہے۔
عفت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے عفت کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء آیت کا نمبر ہے 6۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ یتیموں کو ان کا مال دیتے وقت ان کی آزمائش کر لو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے، یعنی سن رشد کو نہ پہنچ جائے، اور اگر سن رشد کو پہنچ جاتی ہیں سمجھ کی عمر میں تو ان کے مال انہیں دے دو، اور اسراف کرتے ہوئے جلدی جلدی جو ہے ان کے مال کو نہ کھاؤ کہ بڑے نہ ہو جائیں، پھر تو ایسا کر نہیں پائیں گے۔ اللہ نے اگر تمہیں غنی بنایا ہے تو پھر جو ان کی ذمہ داری سنبھالے وہ ہو اس سے کچھ نہ لو، اور اگر کوئی فقیر ہے اور ذمہ داری نبھا رہا ہے تو پھر معروف طریقے سے اتنا ہی حصہ لے۔ لیکن ہاں اگر تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو گواہ ضرور بنا لینا، لیکن یاد رکھنا حساب لینے کے اعتبار سے اللہ کر لے گا۔ تو عفت جہاں یہ حکم ربانی ہے، یہ اللہ کے رسول کی بنیادی تعلیمات میں سے عفت اور پاک دامنی بھی ایک بہترین تعلیم تھی۔ صحیح بخاری کی روایت 4941۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ حبشہ سے ان کو واپس لے کے آئے اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے، تو وہاں سوال کیا تھا وہاں کے بادشاہ نے، اچھا یہ تو بتاؤ ماذا یأمرکم بہ، جس نبی کی بات کر رہے ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے؟ قال یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا وینہانا عما کان یعبد آباؤنا، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمیں اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے نا اس کو چھوڑ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وہ ہمیں نماز کا بھی حکم دیتا ہے، صدقہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور عفت کا پاک دامنی کا بھی حکم دیتا ہے، وعدوں کو پورا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور امانت کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد ابو سفیان سے مخاطب ہو کے اس نے کہا تھا کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ حکم کس بات کا دیتا ہے، تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے اللہ کی عبادت کا، اور پھر اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کو چھوڑ دینے کا، نماز اور صدقے اور عفت اور پاک دامنی اور وعدوں کو پورا کرنا اور امانت کی ادائیگی کا۔ اس شخص نے کہا تھا جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس نے لفظ کیا بولے، وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِي، یہ تو انبیاء کی صفت ہے،
قد كنت اعلم ان